واللہ فرماتے ہیں جب میں راضی ہوں تو کسی کو تکلیف کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا، لمن بدل بعدی لمن غیر بعدی، اور دین میں تبدیلیاں کر دی، اور سب سے پہلے اس سنت کی حفاظت کرنے والے، اس سنت کو سمجھنے والے سیدنا حسن بصری کہتے ہیں جس کو صحابہ کا طریقہ نہیں آتا، جس کو صحابہ کا منہج کا پتہ نہیں، جن کو صحابہ کرام کا مشن کا پتہ نہیں، وہ سنت کی عظمت کو کیا جانے؟ جو صحابہ کی عظمت سے جاہل ہے وہ اللہ کے رسول کی سنت سے اجہل ہے۔ سچ کہا تھا حسن بصری نے، یہ پانچواں حق ہے صحابہ کرام کا کہ ان کے زندگی کے قول و کردار کو اپنے لیے منہج بنائیں، اپنے قول و کردار کے زاویے دوست کرنے کے لیے ان کے فہم کو سامنے رکھیں۔ ایک چھٹا حق بھی ہے جو میرے اور آپ پر واجب ہے کہ یہ ادا کریں، جب ان ہستیوں کا تذکرہ آ جائے، جب ان ہستیوں کا تذکرہ آ جائے تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا کرے، رضی اللہ عنہم وارضاہم کہا کرے، اللہ ان سے راضی۔ کوئی اچھلتا ہے تو اچھلتا رہے، کوئی مچلتا ہے تو مچلتا رہے۔ واللہ فرماتے ہیں جب میں راضی ہوں تو کسی کو تکلیف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضا کا سرٹیفکیٹ دیا، اللہ ذوالجلال نے رضا کا سرٹیفکیٹ دیا۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں قاری المقری مصنف کتب کثیرہ جناب حضرت مولانا قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب کو کہ وہ آپ سے ہم کلام ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذي بيده مقاليد الفرج، والصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وقال الحق سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، لائق صد تکریم سامعین مکرم اور فضیلت مآب مشائخ کرام، علماء کرام، حفظ اللہ الجمیع۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں، وہی ذات قادر مطلق ہے، اسی کے ہی فیصلے نافذ ہوتے ہیں، اسی کا ہی استفاء و اجتماع ہے، جو فرشتوں میں سے جس کو چاہے عظمت سے نواز دے اور سرتاج ملائک جبریل کو بنا دے، وہ جس جگہ کو چاہے عظمت سے نواز دے۔ اس شہر فیصل آباد کے اندر 55 سال 6 مہینے باجماعت نماز پڑھنے والا خوش نصیب ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک نماز بیت اللہ میں پڑھنے والے کا اجر و ثواب 55 سال 6 مہینے کی نمازوں سے افضل ہے۔ یہ اس کا فیصلہ ہے کہ اس جگہ کو عظمت دے، اسی کا ہی فیصلہ ہے
کوئی 83 سال 4 مہینے عبادت و ریاضت میں لگا دے، اس کے مقابلے میں لیلۃ القدر میں گنتی کے 5 سے 6 گھنٹے اللہ ذوالجلال کے سامنے عبادت کرنے والے کا اجر 83 سال 4 مہینوں سے زیادہ بڑھا دے۔ یہ اسی کا ہی فیصلہ ہے۔ قیامت کے دن جو میزان لگے گا، لو وضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفة لوسعتهن، اگر 14 کے 14 طبق 7 آسمان اور 7 زمینیں اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں۔ لیکن یہ اسی کا فیصلہ ہے جو اپنے پیغمبر کی زبان سے جاری کروایا، والحمد للہ تملأ المیزان، جو اللہ ذوالجلال کے فیصلوں پر راضی ہو کر الحمدللہ کہہ دیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا اس ترازو کے دونوں پلڑے لبالب نیکیوں سے بھر جائے۔ یہ بھی اسی کا فیصلہ ہے۔ روئے زمین پہ بسنے والے انسان اس امت میں جتنے بھی آئے، سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں جن کو صحابہ کرام کہا گیا۔ کس قدر وہ عظیم ہیں اور کس قدر اللہ ذوالجلال نے خود ان کی عظمت کو اجاگر کیا ہے کہ صحابی بیان کرتے ہیں، لَمَوْقِفُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ ایک گھڑی جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، دنیا وما فیہا، جو کچھ دنیا کے اندر ہے سب کو پیش دیا جائے اور یہ سارے کا سارا مال خرچ کر دیا جائے تو ایک گھڑی کی قیمت ادا نہیں ہوتی۔ آج کے اس مبارک پروگرام کے اندر میں صرف آپ کے سامنے 2 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ عظمت والے لوگ صحابہ کن کو کہتے ہیں، اور دوسری بات ان ہستیوں کے ہر مسلمان پر حقوق کیا ہے۔ آج اخبارات کو دیکھیے، چینلز کو دیکھیے، وہاں جانوروں کے حقوق کی بحث تو ملتی ہے، لٹریچر کو دیکھیے، وہاں ٹینی اور اصیل مرغے کی اصلیت کی حفاظت اور اس کے حقوق کی بات تو ملتی ہے، وہاں پہاڑی بکرے اور دیگر جانوروں کے حقوق کی لمبی لمبی گفتگو تو ملتی ہے۔ بینگ مسلم، ایک مسلمان پر صحابہ کرام کے حقوق کیا ہیں، کبھی اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ صحیح بخاری کے شرح لکھنے والے امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی الاسلام، اسلام کی حالت میں جس کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہو اور پھر اسلام پر ہی اس کی موت واقع ہوئی، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ ان عظمت کے ستونوں کا پہلا حق یہ ہے کہ ان کی عظمت کا اعتراف دل و جان اور زبان سے کیا جائے کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کی امت میں ان سے بہترین لوگ پیدا نہیں کیے۔ یہ اعتراف ایک مسلمان کیوں کرے؟ اس کے 6 سبب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے جس کا تذکیہ اللہ نے خود
کیا ہے، ان کی عظمت کا اعتراف مومن کیوں کر نہیں کرے گا؟ اللہ عز و جلال نے ان کا تزکیہ کس انداز سے کیا ہے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا چناؤ اللہ عز و جلال نے خود کیا ہے۔ اولئک هم الراشدون کہہ کر کہ رشد و ہدایت پانے والے اگر ہیں تو سب سے پہلے یہ لوگ ہیں اس امت میں۔ اولئک هم المفلحون، فوز و فلاح جن کے مقدر میں بنی وہ سب سے پہلے یہی ہستیاں ہیں جن کو صحابہ کہتے ہیں۔ کنتم خیر امہ، تو لقب پانے والے اگر ہیں تو سب سے پہلے صحابہ ہی ہیں۔ اولئک حزب اللہ، اللہ کا لشکر کہلوانے والے اگر ہیں تو سب سے پہلے صحابہ ہیں۔ اور اللہ عز و جلال نے ان کا تزکیہ کیسے بیان کیا؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ مہاجرین اور انصار اور جنہوں نے ان کی اتباع کی، یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کا تزکیہ اللہ عز و جلال پیش کر رہے ہیں کہ اللہ عز و جلال ان سے راضی ہے اور وہ اللہ عز و جلال کے فیصلوں پر راضی ہے۔ اللہ عز و جلال نے صرف رضامندی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا بلکہ خوشخبری بھی سنائی ہے۔ ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی خوشخبری ان کو سنائی۔ جن کا تزکیہ اللہ نے کیا ہو ان کی عظمت کا اعتراف مومن نہ کرے، اسے اپنے ایمان کی مراجعت کرنی چاہیے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد۔ اللہ عز و جلال نے کائنات کے دلوں کو جھانکا، سب سے پیارا دل پایا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پایا۔ فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، اللہ عز و جلال نے ان کو چن لیا اور سرتاج رسل انہیں بنایا۔ ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد، پھر پوری کائنات کے دلوں کو جھانکا، کائنات میں سب سے خوبصورت دل پائے تو صحابہ کرام کے دل پائے۔ فجعلهم وزراء لنبيه يقاتلون لدينه، اللہ عز و جلال نے ان ہستیوں کو اپنے محبوب کا وزیر بنا دیا جنہوں نے دین ہم تک منتقل کیا اور اپنی جان بھی نشاور کرنے میں بخل کیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کی عظمت کا اعتراف اس لیے بھی مسلمان پر واجب ہے، ان کے دلوں کا امتحان اللہ نے خود لیا ہے۔ کسی مڈل پاس کے امتحان لینے کے لیے کم از کم میٹرک ایف اے کرنا ضروری ہے۔ کسی بیچلر کے امتحان میں بیٹھنے والے کے نگران کو ماسٹر ڈگری لینا ضروری ہے۔
اللہ نے ان ہستیوں کا امتحان کسی سے نہیں دلوایا، ان ہستیوں کے امتحان لیا تو اللہ ذو جلال نے خود لیا ہے، اور امتحان میں کامیاب بھی قرار دیا اور خوشخبریاں بھی سنائی۔ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے امتحان اللہ اور امتحان کے بعد ان کو خوشخبری سنائی کہ تم لوگ کامیاب ہو۔ کامیابی کا صلہ کیا ہے کہ اللہ نے بہت بڑے اجر کا تم سے وعدہ کیا ہے اور تمہارے لیے اجر تیار کر۔ ان ہستیوں کی عظمت کا اعتراف دل و جان سے کرنا اس لیے بھی واجب ہے، ان کا پہلا حق ہے کہ اس کا تذکیہ ان کے استاد اور معلم اور مربی اور مزکی محمد الرسول اللہ نے دیا ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ دنیا والوں کائنات میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں، جن کو صحابہ کہا گیا، پھر وہ ہستیاں ہیں جن کو تابعین کہا گیا ہے، پھر وہ ہستیاں ہیں جن کو تبع تابعین کہا جاتا ہے۔ ان ہستیوں کی عظمت کا اعتراف ہر مسلمان کی ذمہ داری، جن کا اللہ اور اس کے رسول نے تزکیہ کیا، جن کے امتحان اللہ ذو جلال نے لیا، جن کے بارے میں عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے لَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمل احدکم عمرہ، وفی روایت اخرى ولو عمر عمر نوح۔ اگر 950 سال سجدے میں بھی پڑا رہے، عبادت اور ریاضت میں لگا دے، ایک گھڑی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں، اس ایک گھڑی کے اجر و ثواب کو 950 سال کی عبادت نہیں پہنچ۔ ان کی عظمت کا اعتراف یہ ان کا پہلا حق ہے۔ میں مسلمان کیسا ہوں، میری زبان ان کی عظمت کو الاپتی نظر نہیں آتی۔ میرا ایمان کیسا ہے، ان کی تعریف کرنے میں جو بخل کرے گا۔ میرے ایمان کا ویٹیج کیا ہے کہ ایمان بھی دل میں ہو اور ان کی ہستیوں پہ کوئی قدغت آ جائے اور پھر میں اپنی صلاحیتوں کو ان کی حفاظت پہ خرچ کرنے میں بخل کروں۔ میرا ایمان کیسا ہے؟ وہ تو وہ تھے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رعانی وصاحبنی۔ لوگوں سن لو، جب تک وہ ہستیاں روئے زمین پہ موجود ہیں، جنہوں نے مجھے دیکھا اور میری صحبت پائی ہے، اس وقت تک اس روئے زمین پہ خیر و برکت غالب رہے گی۔ واللہ ما تزالون بخیر ما دام فیکم من رعا من رعانی وصاحب من صاحبنی۔ اللہ کی قسم زمین میں خیر و برکت رہے گی اس وقت جس نے ان ہستیوں کو دیکھا اور ان کی صحبت کو حاصل کیا۔ واللہ لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رعا من رعا من رعانی وصاحب من صاحب من صاحبنی۔ اس وقت تک روئے زمین پر خیر رہے گی اور برکت کا راج رہے گا جب تک ایک بھی تابی جو ہے اس کو دیکھنے والے موجود ہیں، جن کو تبع تابی کہتے ہیں۔ آج ان ہستیوں کی عظمت کو بھلانے والا اپنے ایمان کو پٹولے تو صحیح، اس کے ایمان کی فٹنگ کیا ہے۔
مغرب سے آواز اٹھی، کانٹ بھی اٹھا، ریگارڈ نبی جو مستشرقین تھے کہنے لگے مساوات ہونی چاہیے۔ ان بیچارے کالجوں میں پڑھنے والے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہیں تو یہ دانشگاہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ذرا مغرب کی آواز سمجھنے کی کوشش نہ کرو۔ مغرب کی مساوات کا معنی یہ ہے کہ دنیا جہان کا لچر ہو، ایک طرف صحابی ہو، دونوں برابر ہیں۔ نہیں، اسلام دین عدل ہے، دین مساوات نہیں ہے۔ مساوات کا مطلب برابری ہوتا ہے۔ میرا ایمان یہ ہے ایک طرف صالح انسان مل جائے، ایک تبع تابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، تعداد تو تبع تابعین کی کھرب نہیں، ایک طرف تبع تابی مل جائے، ایک تابی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتا۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک طرف تابی مل جائے، ایک صحابی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسلام دین عدل ہے۔ مت دیکھو مغرب کیا کہتا ہے، اگر مساوات کے نعرے پہ چلتے رہے تو یاد رکھنا تمہیں ماننا پڑے گا۔ ایک سال اگر عورت بچہ جنتی ہے تو بمنطق المساوا ایک سال مرد کو بھی کل کو جننا پڑے گا۔ چھوڑو ان نعروں کو، دیکھو رب کا فرمان کیا ہے اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر خیر کا راج رہے گا، برکتیں ہر سو نظر آئے گی۔ کب تک؟ جب تک صحابی زندہ ہے، تابعی زندہ ہے، تبع تابعی زندہ ہے، اس وقت تک زمین پہ خیر و برکت رہے گی۔ پھر بھی ان کی عظمت کا اعتراف ایک مومن نہ کرے تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ صحابہ کا حق یہ ہے پہلا، ان کی عظمت کا اعتراف کرنے میں بخل نہ کرو۔ دل سے عظمت، زبان سے ان کی عظمت کو بیان کرنا، یہ رب کی طرف سے مزکا ہے، یہ معلم اور مرشد کی طرف سے مزکا ہے۔ ان کا امتحان رب نے لیا ہے، ان کے بارے میں تو اعلان کر دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اعلان کتنا پیارا ہے۔ طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن رأى من رآني وآمن بي وطوبى لمن رأى من رأى من رآني وآمن بي طوبى لهم وحسن مآب۔ طوبہ سعادت مندی کو بھی کہتے ہیں، بختوری کو بھی کہتے ہیں، خوش نصیبی کو بھی کہتے ہیں۔ روئے زمین میں سب سے بڑے خوش نصیب، سب سے بڑے سعادت مند، سب سے بڑے بختور اللہ نے اگر اس امت میں پیدا کیے ہیں تو وہ ہیں جن کے بارے میں سید المرسلین کہہ رہے ہیں، وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا، مجھ پر ایمان لائے۔ پھر وہ ہیں جنہوں نے میرے صحابہ کو دیکھا، ایمان لائے۔ پھر وہ ہیں جنہوں نے میرے صحابہ کے دیکھنے والوں کو دیکھا، ایمان لائے۔ وَطُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآب۔ اور طوبہ جنت میں ایک درخت بھی ہے، يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِئَةَ سَنَةٍ لَا يَقْطَعُهَا۔ جنت میں اتنی بڑی جگہ، طوبہ جنت کا درخت ہے، ایک مدمر گھوڑا ترکی کے لیے تیار کیا گیا، 100 سال تک اگر دوڑتا رہے اس درخت کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی جنت کے مالک قیامت کے دن انبیاء اور رسول کے بعد اگر اللہ بنائیں گے تو سب سے پہلے ان ہستیوں کو بنائیں گے جنہیں صحابہ کہا گیا ہے۔ پھر بھی ان کی عظمت کا اعتراف کوئی نہ کرے، وہ مومن کیسا ہے، وہ مسلمان کیسا ہے جو ان کی عظمت کے گیت نہیں الاپتا۔ ان کا دوسرا حق یہ ہے، اگر ایمان میں کوئی سچا ہے تو سب سے زیادہ محمد مصطفیٰ کے بعد ان ہستیوں سے محبت کی جائے۔ سید المرسلین نے کہا تھا آیت الایمان حب الانصار وآیت النفاق بغض الانصار،
کسی نے ایمان کی نشانی دیکھنی ہے تو نشانی یہ ہے جو انصار سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، جو نفرت و بغض و عداوت رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ بلکہ فرمایا من احبہم احبہ اللہ، انصار کے بارے میں کہا جو انصار سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، جو ان سے نفرت کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں بھی مبغوض ترین۔ ایوب السختیانی نے سچ کہا تھا رحمہ اللہ، من احب ابا بکر فقد اقام الدین ومن احب عمر فقد اوضح السبیل ومن احب عثمان فقد استنار بنور اللہ ومن احب علی فقد استمسك بالعروة الوثقى ومن قال الحسنى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من النفاق۔ جس نے اللہ کے رسول کے اس صحابی سے محبت کی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا لوگوں دنیا میں ہر ایک کے احسانات کا بدلہ چکا لیکن صدیق کے احسانات اتنے ہیں اس کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن میرا مالک دے گا۔ جس نے ابو بکر سے محبت کی اس نے اپنے دین کو سیدھا کر لیا، جس نے عمر سے محبت کی اس نے اپنے جنت کے راستے کو روشن کر لیا، جس نے عثمان سے محبت کی اس نے تو روشنیوں کو اپنے سینے سے لگا لیا، جس نے علی سے محبت کی اس نے تو ایمان کے مضبوط کڑے کو تھام لیا، جس نے صحابہ کرام کے بارے میں اچھے کلمات کہنے کی سعادت حاصل کی وہ کہنے کے ساتھ ہی نفاق سے بری ہو گیا، وہ منافق نہیں۔ سچ کہا تھا بشر بن حارث، اوسخ عملی فی نفسی حب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں گواہ رہنا میرے دل میں سب سے مضبوط عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد محبت ہے تو اللہ کے رسول کے صحابہ کے ساتھ۔ عبداللہ ابن المبارک 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ کیا کہتا ہے؟ خصلتان من کانتا فی، جس کے اندر 2 خصلتیں آ جائے، الصدق وحب اصحاب رسول اللہ، جس کی زبان صداقت والی ہو، سچ بولنے والی ہو، دل میں اللہ کے بعد اس کے رسول کی محبت، پھر اس کے بعد صحابہ کی محبت ہے۔ ارجو ان ینجو ویسلم، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کو نجات بھی دے گا، یہ سلامتی کے ساتھ جنت میں بھی داخل۔ صحابہ کا دوسرا حق یہ ہے ان سے سچی محبت کی جائے۔ صحابہ کرام کے بارے میں سلف کا یہ رویہ تھا، وہ کہا کرتے جس طرح تحیات سکھائی جاتی ہے اسی طرح صحابہ میں سے ابو بکر عمر جیسے صحابہ کی محبت سکھائی جاتی، پڑھائی جاتی۔ آج وہ دور چلا گیا، یہ میرے سر کے تاج بیٹھے ہیں، ذرا ان سے پوچھو جن کی دین کی خدمت کرتے کرتے بال سفید ہو گئے، ان سے پوچھئے آج سے 30 سال قبل مائیں سونے سے پہلے انبیاء کے قصص، صحابہ کے قصص بیان کیا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے ایک کلاس میں استاد پوچھتا ہے بیٹا کیا بنو گے؟ شاگرد کہتا ہے ڈاکٹر بنوں گا۔ کہا بیٹا بہت اچھا، بیٹا تم کیا بنو گے؟ میں انجینئر بنوں گا۔ بیٹا بہت اچھا۔ تیسرے سے پوچھا بیٹا تم کیا بنو گے؟ کہا سر میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ ٹھٹر کے رہ گیا استاذ، یہ کیا کہہ بیٹا ہے؟ یہ معصوم بچے کی زبان سے کیا بول دیا؟ بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا سر میری ماں نے کہا تھا جب سے محمد کریم دنیا سے گئے ہیں اس وقت سے لے کر اور ان کی زندگی سے لے کر آج تک روئے زمین میں نہ اتنا نیک انسان کی آیا ہے، نہ اتنا صالح، نہ اتنا امن پسند، نہ اتنا عظیم انسان آیا ہے جس کو
کو صحابی سے بڑھایا جا سکے، اس لیے میں تو صحابی بننا چاہتا ہوں۔ آج وہ دن چلے گئے۔ آج ماں کی اپنی فیس بک ہے، باپ اپنی فیس بک پہ بیٹھا ہے، بیٹا اور بیٹی اپنی اپنی فیس بک پہ ہیں۔ کسی کو کیا پتا کہ صحابی کون ہوتا ہے، کسی کو کیا پتا کہ ابو بکر کون، کسی کو کیا پتا کہ اس کی محبت کیا تھی۔ جب سید المرسلین دنیا سے چلے گئے، اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اپنے کو سر کو جھکا کے رو رہے ہیں، وہ کب محمد سے دوبارہ ملاقات ہوگی؟ میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، عمر میں جنت میں گیا، میں نے دیکھا ایک محل بنا تھا، میں نے جبریل سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا یہ قریش کے نوجوان کا ہے۔ میں نے سوچا نوجوان تو میں بھی ہوں، کہا نہیں یہ عمر کا ہے۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ان سے محبت کرنا اور دل و جان سے محبت کرنا اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ محبت ان ہستیوں سے کرنا، یہ دوسرا حق ہے ان صحابہ کرام کا۔ کبھی ان حقوق کو بھی پڑھا کریں۔ ہمیں ہر وقت اپنے حقوق کے رونے رہتے ہیں کہ میری بیوی میرا حق نہیں دے رہی، میرے سسرال زمین نہیں دے رہے۔ عورتیں اپنا رونا روتی ہیں، کبھی رونا رویا کرو تو اس عورت کی طرح بھی جس کا خاوند بھی شہید ہوتا ہے، باپ بھی بیٹا بھی، اور آ کے پوچھتی ہے اتنا بتاؤ اللہ کے رسول کدھر ہے؟ جب خبر ملتی ہے کہ اللہ کے رسول زندہ ہے، کہا کل مصیبت بعدہ جلل، میرا باپ شہید ہو گیا، خاوند شہید ہو گیا، بیٹے نے شہادت کا پیالہ پی لیا، اگر اللہ کے رسول زندہ ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ محبت اسے کہتے ہیں۔ محبت کا انداز دیکھنا ہے تو صوبان سے دیکھو، صوبان دوڑتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول کے پاس آئے، چہرہ کھل جاتا ہے، مسکراتے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد رونے لگ جاتے ہیں۔ صوبان ماجرا کیا ہے؟ یہ مسکراہٹیں بکھیرنے کا سبب کیا ہے؟ یہ رونا کس چیز پہ دلالت کرتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول راز پوچھ لیا ہے تو بتا دیتا، جب بھی غمگین ہوتا ہوں دوڑ لگاتا ہوں، جو ہی رخ انور پہ پہلی نظر پڑتی ہے دنیا جہان کے غم بھول جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول آپ کا دیدار کر کے میرے غم دور ہو گئے، اس لیے مسکرایا تھا۔ کہا تو روئے کیوں تھے؟ کہا اللہ کے رسول یہ سوچ کر رویا ہوں قیامت کا دن ہوگا اگر میں جنت میں چلا بھی گیا۔ آپ تو سید القونین، رفعت مع النبیین، اللہ نے آپ کا مقام تو بڑا بلند رکھا ہے۔ مجھے صرف ایک بات یاد آئی، اگر میں جنت میں آپ کو دیکھ نہ سکا تو کیا بنے گا، اس لیے رویا۔ ان ہستیوں سے پیار کرنا، ان ہستیوں سے محبت کرنا جو اشارہ ابرو پہ اپنی جان چھڑکنے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے، یہ ان کا حق ہے ایک مسلمان۔ ایک تیسرا حق ہے میرے بھائیوں، صحابہ کرام کا تیسرا حق، ان کی محاسن کو بیان کرنا، ان کی عظمت کو گھر گھر پہنچانا، اور ان کی عظیمت اور ان کے صبر و استقلال اور ان کی بلندی اور رفعت جس کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے، دنیا کے کونے کونے تک پھیلانا، زبان سے کتابیں لکھ لکھ کر، چینلز پہ بیٹھ کر، دنیا جہان میں جو ٹولز ہیں ان کو استعمال کر کے جہاں تک دنیا ہے وہاں تک اللہ اور اس کے رسول کی بات کے بعد صحابہ کرام کے تذکروں کو عام کرنا، یہ تیسرا حق ہے۔ اس لیے راوی کہتے ہیں اذکروا محاسن اصحاب رسول اللہ، اللہ کے رسول کے صحابہ کے محاسن کو دہرایا بھی کرو، بیان بھی کیا کرو۔ اور کتنی بڑی بات کہہ دی امام احمد بن حنبل، امام اہل سنت والجماعہ نے، کہتے ہیں ان من السنہ ذکر محاسن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم اجمعین والکف عن ذکر مساویہم
والخلاف ما شجر بینہم، یہ سنت ہے صحابہ کے محاسن کو بیان کرنا، کسی ایک صحابی کے نہیں، تمام صحابہ کے۔ الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے صحابہ ہیں۔ اور فرمایا یہ بھی سنت ہے ان کے نقص کے بارے میں کوئی زبان حرکت نہ دی جائے، ان کے آپس کے معاملات کے بارے میں گفتگو نہ کی جائے۔ پھر امام اہل سنت والجماعہ لکھتے ہیں، امام لالکائی روایت لے کے آئے ہیں کہ امام اہل سنت والجماعہ نے کہا تھا وَمَنْ سَبَّ وَاحِدًا مِّنْهُمْ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ رافضی خبیث لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ جو صحابہ کے بارے میں نقص بیان کرتا ہے، انہیں گالی دیتا ہے، یہ بدعتی ہے اور خبیث ہے، رقص کرنے والا ہے۔ یہ ایسا انسان ہے جن ہستیوں کے ذریعے ایمان آیا ہے، جنہوں نے عبادات ہم تک پہنچائی ہے۔ یہ پہلا واسطہ ہے امت اور پیغمبر کے درمیان، وہ نمازیں جو فرض ہو، وہ عبادتیں جو نوافل ہو، جنہوں نے امت تک پہنچائی، ان کو گالی دینے والے کی شاید فرائض اور نوافل بھی اللہ قبول۔ ان ہستیوں کا ذکر کیوں نہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، جب عورت نے کہا سرتاج رسول آج تو مسئلہ بتا دیا ہے، اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پا سکوں تو کیا کروں گی؟ کہا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، سنو اگر میں نہ ہوا ابو بکر کے پاس آ جانا، تیرے مسائل کا حل وہ پیش کر۔ کہا لوگوں سارے دروازے بند کر دو لیکن ابو بکر کا دروازہ بند۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر، جس کے بارے میں روایت کہتی ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں میرے بعد اگر نبی کوئی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں صحیح بخاری کی شرح کے اندر، یہ کیسے انسان تھے جن دو ہستیوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اور بیان کرنے والے بھی علی المرتضی ہے رضی اللہ عنہ، ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ کائنات کے لوگوں سن لو، بیان علی کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ حیدر کرار کہہ رہے ہیں کہ سرتاج رسول نے کہا تھا انبیاء کی صف مرسلین کی صف نکال دو، آدم کی اولاد میں سے اگر جنت میں بوڑھوں کے سردار ہوں گے تو ابو بکر و عمر ہوں گے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے تذکرے کیوں نہ کیے جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ھذان السمع والبصر، یہ ابو بکر عمر، ان کی حیثیت اسلام کے اندر، ان کی حیثیت اللہ کے رسول کے پاس اتنی تھی، اس طرح انسان کی آنکھوں اور کانوں کی حیثیت ہے، اس طرح ان ہستیوں کی حیثیت ہے۔ اور امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں ایک نہیں دو نہیں 15 آیات اللہ نے اتاری ہے، رائے عمر کی ہوتی اللہ قرآن بنا کے اتار دیتا۔ بیت اللہ میں عمر تشریف لاتے ہیں، مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذنا ذلك المكان للمصلى، سرتاج رسول اگر یہاں نماز پڑھ لے تو کتنا ہی اچھا ہے۔ سرتاج رسول نے یہ بات سنی، جبریل کا نزول ہوتا ہے، اللہ کا قرآن اترتا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ہاں اس جگہ کو جائے نماز بنا لو۔ سیدنا عمر تشریف لاتے ہیں،
اللہ کے رسول سے گزارش کرتے ہیں یا رسول اللہ دخل علیک البر والفاجر ولو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، سرتاج رسول آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، بد لوگ بھی آتے ہیں، اگر آپ مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم دے دے تو کتنا اچھا ہے۔ ابھی پردے کا نزول نہیں ہوا، ذوالقعدہ 4 ہجری میں نازل ہوا، اتنی بات کرنے کی دیر تھی، جبریل کا نزول ہوا اور اللہ کی طرف سے پردے کی آیتیں لے کے محمد مصطفیٰ کے پاس پہنچ گئے۔ ان ہستیوں کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر میں دیکھتا ہوں شیطان جو ہے انسانوں سے ہو یا جنوں سے ہو تجھ سے بڑے ہی ڈرتے ہیں، جس راستے پہ تم چلتے ہو وہاں شیطان راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اس عثمان کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، لوگوں کائنات کے اندر سب سے رحم دل میری امت میں سے امت کے ساتھ ابو بکر ہے، واشدہم فی امر اللہ عمر، اور دین کے اندر صلابت قوت والا عمر ہے، واصدقہم حیاء عثمان، اور اگر کسی نے حیا کا پیکر دیکھنا ہے جس سے اللہ کے نورانی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں وہ عثمان ہے، جن کے بارے میں عشاء سے لے کر صبح تک اگر دعا کی ہے سید المرسلین نے تو ایک دعا کی ہے اللہ میں عثمان سے راضی تو اس سے راضی ہو جا۔ اس کے تذکرے کیوں نہ کیے جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَقْضَاهُ بَعْلِي، بڑے بڑے اللہ کے رسول کے صحابہ قضا کے منصب میں فائز ہوئے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک مضبوط قاضی تھے، وَأَفْرَدُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثابت، اور وراثت کے مسائل میں جو دقت اور زیر کی سیدنا زید بن ثابت کو حاصل تھی کیا ہی کمال تھا۔ وَعَلَّمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، معاذ بن جبل، اور معاذ بن جبل سے بڑھ کر کوئی حلال و حرام کی ڈفت کو نہیں جانتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَقْرَأُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، اور صحابہ کرام میں سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے پیغمبر کو حکم جاؤ میرے بندے ابی کو سورۃ البینہ سناؤ، سرتاج رسول آ کے کہتے ہیں ابی میں رب کی طرف سے بھجوایا گیا ہوں تجھے سورۃ البینہ سنانے کے لیے۔ صحابی سوال کرتے ہیں اللہ سبحانی لگ، صرف اتنا بتا دیجئے سرتاج رسول اللہ نے میرا نام لیا ہے، قال اللہ سبحانک لی، ہاں ابی تیرا نام لے کے کہا ہے۔ ان کے تذکرے کیوں نہ عام کرے جن کے تذکرے اللہ اپنے پیغمبر کی زبان سے کروا رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ ان کو سورۃ البینہ سناؤ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اس امت کے سب سے بڑے امانت دار ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ علی کا تذکرہ کیوں نہ کروں؟ میرا ایمان ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، علی تم سے محبت مومن کرتا ہے، اس سے نفرت کرنے والا مومن نہیں منافق ہوگا۔ یہ وہ علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ بچہ، یہ 8 سے 10 سالہ بچہ، کہا علی جاؤ اپنے ابا سے مشورہ کرو میں اسلام کو قبول کر لوں کہ نہ؟ جواب ایسا دیا جو بوڑھوں کو بھی یاد نہیں ہے آج، کہا ان ربی لم یستشر ابی حین خلقنی، اللہ کے پیارے پیغمبر جب مجھے میرے رب نے پیدا کیا تو میرے ابا سے مشورہ کر کے تو پیدا نہیں کیا تھا،
آج اس رب کا دین آیا ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے ابا کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آج اس علی کے تذکرے کیوں نہ کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اپنے ران پہ بٹھا کے کہا تھا ان ابنی ھذا سید، اور لوگوں سردار دیکھنا ہے تو دیکھ لو یہ حسن سردار ہے، اور دونوں کو بٹھا کے کہا تھا ہما ریحانتائی، میں حسن و حسین کے فضائل کیوں نہ بیان کروں گا؟ کہا یہ میرے دونوں پھول ہیں۔ پھر کہا جبریل جس طرح قرآن لے کے آتا ہے میرے صحابہ جبریل حدیث میں لے کے آتا ہے، آج جبریل میرے پاس آئے ہیں اور آ کے کہتے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن و حسین جنت کے شہزادے ہیں۔ ان ہستیوں کا تذکرہ، ان ہستیوں کے محاسن کو بیان کرنا یہ تیسرا حق ہے۔ میں کیسے ان کے تذکرے نہ کروں؟ میں کیسے اس ہستی کا تذکرہ نہ کروں جس کے بارے میں سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ معاویہ کو حساب و کتاب سکھا دے، اس کو آگ کے عذاب سے بچا دے۔ اور سید المرسلین دعا کر رہے ہیں سیدنا معاویہ کے لیے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدبی۔ ترمذی کی روایت بتاتی ہے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بھی بنا، معاویہ کو ہدایت دینے والا بھی بنا، اور اس کے ذریعے امت کو ہدایت دے۔ مسلمانوں، اسلام کا دعویٰ کرنے والوں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتبین وحی میں سے ہیں۔ 45 آیات ان کے اسلام لانے کے بعد نازل ہوئی۔ اور بتاؤ یہ کتاب، ان آیات کی کتابت کرنے والا کون تھا؟ اس ہستی کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے اس کے تذکرے عام کیے جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے بارے میں عبداللہ بن مبارک سے سوال کیا گیا یہ کون ہے عبداللہ بن مبارک؟ 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے۔ کہا یہ بتاؤ معاویہ افضل ہے یا عبداللہ یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ ذرا عبداللہ بن مبارک کی بات کا ذرا ویٹیج کیجئے گا۔ عبداللہ بن مبارک یہ مجاہد، یہ محدث، یہ مفسر کیا کہتا ہے؟ واللہ اللہ کی قسم ان الغبار الذي دخل في انف معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمر ب1000 مرہ۔ تم بات کر رہے ہو کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے؟ سنو اللہ کی قسم وہ گرد و غبار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتے وقت معاویہ کے نتنوں میں گیا، وہ گرد و غبار بھی 1000 مرتبہ عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تذکروں کو عام کیا جائے، کیوں نہ تذکروں کو عام کیا جائے؟ مکہ میں دیکھو آپ کی حفاظت میں معمور صحابہ، آپ کے خدمت گزار صحابہ، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے صحابہ، بدر میں دیکھے صحابہ، احد میں صحابہ، حنین اور خیبر کی جنگ میں صحابہ۔ تو ایک دن دکھائیے جہاں صحابہ کا تذکرہ نہیں آتا، پھر ان کے تذکروں کو دنیا میں عام کیوں نہ کیا جائے؟ ان صحابہ کا چوتھا حق یہ ہے، اگر میں اور آپ مسلمان ہیں دیگر مسلم، ان کا چوتھا حق یہ ہے ان کو رول ماڈل سمجھیے، ان کو قدوہ سمجھیے، ان کو نمونہ سمجھیے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے مالک کا ایک فرمان ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. تمہارا ایمان کنسیڈر اس وقت ہوگا اسلام کے دعوے داروں تم مسلمانوں کی لسٹ میں اس وقت شامل ہوگے جب تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہوگا. اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا نہیں اپنے اس دعوے میں تم سچے ثابت نہیں ہو سکتے. تمہارا دعویٰ اس وقت ہی یہ کسی کام کا ہے جب صحابہ کو رول ماڈل سمجھو گے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرے صحابہ یہ بات دنیا تک پہنچاؤ. افترقت الیہود على 71 فرقہ كلها في النار الا واحدہ. یہودی آئے 71 فرقے بنے 70 جہنم میں جائیں گے ایک فرقہ جنت میں جائے گا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا تورات کے مطابق زندگی گزاری. وافترقت النصارى على 72 فرقہ كلها في النار الا واحدہ. عیسائی آئے ان کے 72 فرقے بنے 71 جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا. جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے تھے انجیل کی روشنی میں زندگی گزارتے تھے. وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ. لوگوں میری امت کے 73 فرقے ہوں گے سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے الا واحدہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا. لوگ فرقہ کہیں گے پوچھا وہ کون سا ہوگا فرمایا ہم الجماعہ وہ جماعت ہوگی. اللہ کے رسول وہ جماعت کون سی ہوگی نام نہیں بتایا. ترمذی کی روایت اٹھائیے اللہ کے رسول نے کام بتا دیا منہج بتا دیا منہاج بتایا ہے. فرمایا جماعت ہوگی لوگ فرقہ ہی کہیں گے جماعت کون سی ہوگی ما انا علیہ واصحابی وہ جماعت جس کا مشن یہ ہے منہج یہ ہے منہاج یہ ہے. آج جس دین پہ میں محمد ہوں اور میرے صحابہ ہے یہ مشن ان کا ہوگا. حق یہ ہے اس منہج کو سمجھیے. صحابہ کا چوتھا حق یہ ہے ان کو رول ماڈل بناؤ ان کو اپنے لیے قدوہ بناؤ. آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے 100 لوگوں کا مجمع ہو عشرہ مبشرہ کے نام یاد نہیں ہوتے. المیہ یہ ہے فنامنا یہ ہے کہ آج دشمن تو دشمن تھے اپنے بھی پرائے بن گئے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. جنہوں نے صحابہ کی عظمت پہ پہرا دینا تھا وہ چور نکلے. وہ ان رول ماڈل کی حفاظت نہیں کر سکتے. وہ اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کر پائیں گے. گرے گی برق ہمارے ہی آشیانے پہ. کاش ان کو کوئی شرم ہوتی کوئی حیا ہوتی کہ انہوں نے تو دشمنوں کے منہ توڑنے تھے منہ بند کرنے تھے کافروں کے منہ بند کرنے تھے. جو صحابہ کرام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ ان کی باتوں سے ہی متاثر ہو گئے. مومن وہ ہے مسلمان وہ ہے جو 5واں حق ادا کرتا ہے صحابہ کرام کا. صحابہ کرام کا 5واں حق یہ ہے صرف ان کو زبان سے رول ماڈل نہ سمجھو زندگی کے قول و کردار میں ان کے منہج کو ان کی فہم کو مقدم کرو. وہی کے سب سے پہلے مخاطب اور وہی کے سب سے پہلے پریکٹیکل کرنے والی ہستیاں اللہ کی رسول پہ اترنے والی ایک ایک آیت کا مصداق بننے والے ایک ایک آیت کا پریکٹیکل پیش کرنے والے تو صحابہ تھے. ان کے مشن کو ان کی فہم کو ان کے منہج کو مقدم کرو اپنی زندگی میں قول و کردار میں. اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے من كان مستنا فليستن بمن قد مات اولئك اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا خير هذه الامه ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا واحسنها حالا.
اگر کسی نے پیروی کرنی ہے، زندگی کے زاویے اور رویے درست کرنے ہیں، ان صحابہ کو دیکھیے ان کا طریقہ کیا ہے. تشبہوا باخلاقہم وطرائقہم واللہ انہم لعلی الہدی المستقیم. واللہ رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے، ہدایت میں سب سے پہلے گامزن ہونے والا کاروان وہ تھا جو صحابہ کا کاروان تھا. ان سے بڑے، ان سے نیک اللہ نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کیے، ان سے گہرا علم اللہ نے کسی کو عطایا ہی نہیں ہے. فطرت کے اصولوں کے مطابق تکلفات سے دور رہ کر زندگی گزارنے والے ان سے بڑے دنیا میں آئے ہی نہیں ہے، اور ان سے خوبصورت زندگیاں گزارنے والے کوئی ہے ہی نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم، اگر کسی نے مشابہت اختیار کرنی ہے ان کی کرو. ان کی اخلاق کو دیکھو، ان کی صبح، ان کی شامیں، ان کی ظہریں، ان کی عصریں کیسے گزرتی تھی. اگر قیامت کے دن اللہ کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کروانا چاہتے ہو، جنت کے سودے کرنا چاہتے ہو، تو یہ 5واں حق ادا کرنا ہوگا. سب سے پہلے ان ہستیوں کو دیکھو جنہوں نے قرآن سن کے ایک آیت سنتے، 2 سنتے، 10 آیتیں پڑھنے کے بعد کبھی آگے نہیں جاتے تھے. عثمان گواہی دینے والے ہیں، اور کتنی خوبصورت گواہی ہے. یہ صحابہ کرام اذا تعلم احد منا 10 آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. صحابہ کی عادت تھی، یہ منہج تھا، یہ منہاج تھا. 10 آیتیں پڑھتے، جب تک ان کے معانی، ان کے مفاہیم، ان کے مدعا کو سمجھ نہ لیتے، اس کے مطابق عمل نہ کر لیتے. 11ویں آیت تو وہ پڑھتے ہی نہیں تھے. آؤ ان کی فہم کو مقدم کرو. ان کی فہم کے بغیر تمہارا منہج کیا ہے؟ ان کی سمجھ اور فہم کے بغیر تم قرآن کو سمجھ کیسے سکتے ہو؟ سب سے پہلے مخاطب تو وہ ہے. آج یہ حق ادا کرنا ہوگا. جب تک یہ حق ادا نہیں ہے، ہماری صحابہ سے سچی محبت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہ بالنواجذ. میری سنت کو تھام لو. جب اختلاف ہوئے زمین پہ آئے گا تو میرے صحابہ یہ پیغام بھی پہنچا دو، یا میری سنت کو اختیار کرنا یا خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہے ان کے طور طریقے کو مضبوطی سے تھام لینا. اللہ ذو جلال ہم سب کو توفیق سے نوازے. فہم صحابہ یہ وہ میزان ہے، یہ وہ ترازو ہے جس کے بارے میں حسن بصری کہا کرتے تھے. ایک حسن بصری نے یہ کہا تھا لوگو السفینہ سنت نوح، سنت جو ہے السنہ کہ سفینت نوح، سنت کے مطابق عمل کرنا ایسے ہی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. من رقبها نجا ومن تخلف عنها ہلک. جو نوح علیہ السلام کی کشتی پہ سوار ہو گیا وہ بچ گیا، باقی سب غرق ہو گئے. جس نے سنت کے مطابق عمل کر لیا نجات پا جائے گا، باقی سب برباد ہو جائیں گے. دنیا میں بھی جعل الذل والصغر علی من خالف امری، جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس میں ذلت اور رسوائی مار دی جاتی ہے. اور قیامت کا دن ہوگا اللہ کے رسول فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا. لمن بدل بعدی لمن غیر بعدی، اور دین میں تبدیلیاں کر دی. اور سب سے پہلے اس سنت کی حفاظت کرنے والے، اس سنت کو سمجھنے والے سیدنا حسن بصری کہتے ہیں جس کو صحابہ کا طریقہ نہیں آتا، جس کو صحابہ کا منہج کا پتہ نہیں، جن کو صحابہ کرام کا مشن کا پتہ نہیں، وہ سنت کی عظمت کو کیا جانے. جو صحابہ کی عظمت سے جاہل ہے وہ اللہ کے رسول کی سنت سے اجہل ہے. سچ کہا تھا حسن بصری نے. یہ 5واں حق ہے صحابہ کرام کا کہ ان کے زندگی کے قول و کردار کو اپنے لیے منہج بنائیں، اپنے قول و کردار کے زاویے درست کرنے کے لیے ان کے فہم کو سامنے رکھیں. ایک چھٹا حق بھی ہے جو میرے اور آپ پر واجب ہے کہ یہ ادا کریں. جب ان ہستیوں کا تذکرہ آ جائے، جب ان ہستیوں کا تذکرہ آ جائے تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا کرے، رضی اللہ عنہم وارضاہم کہا کرے.
اللہ ان سے راضی. کوئی اچھلتا ہے تو اچھلتا رہے, کوئی مچلتا ہے تو مچلتا رہے. اللہ فرماتے ہیں جب میں راضی ہوں تو کسی کو تکلیف کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضا کا سرٹیفکیٹ دیا, اللہ ذو الجلال نے رضا کا سرٹیفکیٹ دیا. اس لیے امام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے الصارم المسلول کے اندر, لوگوں سنو, من اخبر اللہ سبحانہ وتعالی انہ رضی عنہ, جس کے بارے میں اللہ نے خبر دے دی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے, یاد رکھنا اس کا معنی یہ ہے انہو من اہل الجنہ, یہ جنتی ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے, عقیدے کو واضح کیا ہے. نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں. ولا نفرط فی حب احد منہم, لیکن محبت میں بھی افراط و تفرید کا ہم شکار نہیں ہوتے. کسی ہستی کی محبت میں بھی افراط و تفرید کا شکار نہیں ہوتے. ولا نتبرأ من احد منہم, اور مومن کا عقیدہ یہ ہے صحابہ کرام میں سے کسی ایک سے بھی برات کا اظہار نہیں کرتا. جو برات کا اظہار کرتا ہے اسے اپنے ایمان کی مراجعت کرنی ہے. یہ مومن بھی ہے کہ نہیں؟ پھر امام طحاوی لکھتے ہیں وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ, جن لوگوں کے دل میں نفرت ہے, کینہ ہے, بغض ہے, ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں نفرت ہے جو صحابہ سے نفرت کرتے ہیں. جو صحابہ کا تذکرہ خیر سے نہیں کرتے ہمیں ان سے نفرت ہے. یہ امام طحاوی عقیدہ بیان کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ, مومن کا عقیدہ یہ ہے جب بھی صحابہ کے بارے میں گفتگو کرنے لگے اس حدیث کو یاد کرتا ہے اِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا, جب میرے صحابہ کا تذکرہ آئے تو زبانوں کو ذرا روک لیا کرو. وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ, اور کتنی قیمتی بات کہہ گئے طحاوی, کہتے ہیں وَحُبُّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ, صحابہ کی محبت دین بھی ہے, ایمان بھی ہے, احسان بھی ہے. وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ, جو کسی ایک صحابی سے نفرت کرتا ہے کفر بھی ہے, نفاق بھی ہے, طغیان بھی ہے. آج کبھی کسی نے پڑھا ہو تو پھر ہے. ان کو تو یہی سوچ ہوتی ہے کہ میرے ویورز کیسے زیادہ ہو جائے گے, میرا دنیا میں واہ کیسے ہوگی. واہ کروانے کے چکر میں صحابہ کی عظمت کو رودنے والے مجرم, ان کو یاد رکھنا چاہیے کہا تھا کس ہستی نے, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ کہا کرتے تھے لوگوں اذا رأیت رجلا یذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تمہیں نظر آ جائے کوئی شخص کہ کوئی صحابہ کے بارے میں بسو کوئی غلط بات کہہ رہا ہے فاتہمہ علی الاسلام, اس کا اسلام مشکوک ہے. کون کہہ رہا ہے؟ دعویٰ کرنے والوں کے ہم حق والے ہیں, ذرا حق والوں کے اماموں کی بات بھی سمجھ لو. اور آئیے ابو زرع کی بات بھی میں نقل کر دوں, 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ امام ابو زرع رازی کہتے ہیں اذا رأیت الرجل ينقص احدا من اصحاب رسول اللہ فاعلم انه زندیق, تمہیں نظر آئے کوئی بھی ہو کائن من کان جو صحابہ کی برائی کرتا نظر آئے سمجھ لینا یہ زندیق ہے. آج میں کس کو سمجھاؤں, آج جماعت کی ذمہ داری ہے. یہ جماعت جس کا منشور یہ ہے قال اللہ وقال الرسول, اس قال اللہ وقال الرسول کو نقل کرنے والے تو صحابہ ہے. اس صحابہ کے بارے میں گفتگو کرنے والے کی زبان کو کھینچ لیا جائے, اس کا جماعت سے کوئی تعلق نہیں.
نہیں بری ہے، اور یہی حمیدی نے کہا ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں سب سے پہلی روایت نقل کی ہے، حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر، وہ کہا کرتے تھے حمیدی ان من السنہ الترحم علی اصحاب رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے بارے میں ترحم کرنا یہ سنت ہے۔ ومن قال فیہ بسوء، اور جو ان کے بارے میں بری بات کہتا ہے، لیس علی السنہ، گواہ رہنا اس کا سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ مجرم جن کے بارے میں حمیدی لکھتے ہیں وہم بریئون منہ وہو بریء منہم، یہ صحابہ سے بری ہے، صحابہ اس سے بری ہے۔ حق یہ ہے صحابہ کا چھٹا کہ جب بھی ان ہستیوں کا نام آئے وَالتَّرَضِّي عَنْ أَصْحَابِي، میری زبان اس کی سعادت یہ ہے، میری زبان کا شرف یہ ہے، میری زبان حرکت میں آ جائے جب صحابی کا نام آئے تو کہے رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ وارضا، کیونکہ اللہ نے ان کو رضی اللہ کہہ دیا، اللہ کی رسول نے ان کے بارے میں کہہ دیا۔ ایک ساتواں حق بھی ہے کہ ان صحابہ کے بارے میں زبان کو لگام دے کے رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اور دوسری روایت میں آتا ہے من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، سب کی تعریف صرف گالی ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے زجاج کیا کہتے ہیں، دیکھیے اہل لغت کیا کہتے ہیں، کل کلام قبیح فہو السب، ہر بری اور قبیح بات کو گالی کہا گیا ہے۔ میرے صحابہ کے بارے میں زبان نہ کھولنا، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا سن لو فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، ان پہ اللہ کی بھی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، پوری کائنات کی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی ہے، فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، لوگوں جب میرے صحابہ کا تذکرہ آئے زبانیں روک لیا کرو، ان ہستیوں کا احترام سے نام لینا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا، جب ستاروں کا تذکرہ آئے ذرا زبانوں کو روک لیا کرو، مت کہو جو کافر کہتے ہیں مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، یہ کافر کا کہنا ہے یہ ستارہ یہاں سے چلا یہاں آیا تو بارش ہوئی، نہیں نہیں، مومن کا عقیدہ یہ ہے مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، بارش آئی ہے تو اللہ کے فضل سے آئی ہے، اللہ کی رحمت سے آئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَأَمْسِكُوا، جب تقدیر کی بات ہو رہی ہو، تقدیر کی بات ہو رہی ہو، بحث نہ کیا کرو، اس میں زیادہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو، اور نہ ہی تقدیر کا انکار کیا کرو۔ خلق اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ، کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیریں لکھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا يقبل اللہ منہم یوم القیامت صرفا ولا عدلا، تین ایسے بدبخت ہیں جن کے نہ نوافل قبول ہوں گے قیامت کے دن، نہ فرائض قبول ہوں گے اگر توبہ نہیں کرتے، عاق ومنان ومکذب بالقدر، ایک والدین کا نافرمان ہے، دوسرا نیکی کر کے جتلانے والا ہے، احسان کر کے احسان جتلانے والا ہے، اور تیسرا تقدیر کو جتلانے والا ہے۔ حکم یہ ہے ہم تقدیر کے مکلف نہیں، ہم عمل کے مکلف ہیں۔ اعملوا، عمل کرو، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، جس کے لیے اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے آسانی کر دیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے، عمل کرتے جائیے، سددوا وقاربوا، کوشش کرتے جائیے، اللہ کسی کی اچھی کوشش کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، اللہ کسی اچھے عمل کرنے والے کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ چھٹا حق ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جب ان کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ کہا جائے۔ ایک ساتواں حق ہے
ان صحابہ کے اوپر کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے ان کی عظمت میں فرق آئے۔ آٹھواں حق یہ ہے ان کا دفاع کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اکرموا اصحابی، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو، ان کا دفاع کرو، فإنهم خياركم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم۔ سبب کیا ہے؟ یہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ مشکات پڑھنے والے جانتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث مشکات کے آخر میں کیا ہے؟ انتم تتمون 70 امہ انتم خیرها واکرمها علی اللہ عز و جل۔ میرے صحابہ تم 70ویں امت ہو، کائنات کے اندر اللہ کے ہاں سب سے عزت والی اور سب سے بہترین امت تم ہو، جس کے صفحے اول کے لوگ صحابہ ہیں۔ یہ آٹھواں حق ہے کہ ان کا دفاع کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من ذب عن عرض اخیہ بالمغیبہ كان حقا على الله ان يعتقه من النار۔ جو کسی مسلمان سے غیبت کو دور کرتا ہے اس کی عزت کا محافظ بنتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ سچ کہا تھا سرخسی نے وَمَن طَعَنَ فِيهِمْ، اگر تم دیکھو کہ کوئی صحابہ میں طعن کر رہا ہے فَهُوَ مُلْحِدٌ مُنَابِذٌ لِلْإِسْلَامِ، یہ وہ شخص ہے جو ملحد ہے، بے دین ہے، جو دین کو ٹھکرانے والا ہے۔ اگلی عبارت میں کیسے پڑھ کے سناؤں؟ اہل علم موجود ہیں، دواؤہ السیف ان لم یتب، اس کا علاج تو ہے کہ حاکم وقت تلوار اس پہ استعمال کرے اگر یہ توبہ نہیں کرتا، کیونکہ یہ ان ہستیوں کے بارے میں بات کر رہا ہے جن کے بارے میں امام ابو ذر رازی کہتے ہیں صحابہ سے دشمنی رکھنے والے، صحابہ پہ طعن کرنے والے، صحابہ کو سب و شتم کرنے والے، اصل میں وہ ہمارے دلائل ختم کرنا چاہتے ہیں جن کے ذریعے قرآن آیا، جن کے ذریعے حدیث آئی، جن کے ذریعے دین آیا۔ اور بشر بن حارث نے تو بات اس سے بھی بڑی کہہ دی، وہ کہا کرتے تھے من شتم اصحاب رسول اللہ فہو کافر وان صام وصلى وزعم انه مسلم۔ اور سچ کہا 500 صحابہ کو دیکھنے والے امام شعبی نے اذا حدثوک ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسی صحابی سے کوئی بات آ جائے فشد علیہ یدی، تو مضبوطی سے اس کو تھام لیا کرو۔ اگلی بات ذرا غور سے سنیے گا وَإِذَا حَدَّثُوكَ بِهِ عن رأیہم، اگر صحابہ کا دین چھوڑ کر کوئی رائے سے بات کرے فبل علی، میں ترجمہ نہیں کرنا چاہتا، حق یہی ہے صحابہ کے منہج کی مخالفت کرنے والے کی بات کی کیا قیمت ہے، کیا ویٹیج ہے، کیا اس کا وزن ہے۔ جو صحابہ کرام کی طرف اپنی اس طرح کے غلط نظریات کو رخ کرتا ہے، کبھی چاند کو تھوکنے والا بھی کوئی نقصان پہنچاتا ہے، اس کے اوپر یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا 8واں حق یہ ہے ان کا دفاع کیا جائے، اور 9واں حق یہ ہے صحابہ کرام کے آپس کا کوئی بھی مسئلہ ایک مسلمان کی زبان پہ نہیں آنا چاہیے۔ سب سے بہترین منہج وہ ہے جو عمر بن عبدالعزیز نے پیش کیا، جب صفین کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز سے سوال کیا آپ کیا کہیں گے صفین کے حوالے سے، تو عمر بن عبدالعزیز نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا تلک دماء کف اللہ عنہا یدی لا ارید ان الطخ بها لسانی۔ سنو یہ خون، یہ جنگ، یہ باتیں، اسے اللہ نے میرے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ہے تو میں اپنی زبان کو بھی محفوظ رکھوں گا۔ 10واں اور آخری حق یہ ہے اگر میں سچا مسلمان ہوں، میں سچا مومن ہوں، تو ان ہستیوں کے لیے دعائیں کرے، ان ہستیوں سے سچی محبت کرے۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یہ
منہج ہے ایک مومن کا، یہ منہج ہے ایک مسلمان کا کہ وہ پچھلے جتنے گزر چکے ان کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین لکھتے ہیں اذا رأیت رجلا يحب اصحاب رسول اللہ ويستغفر لهم ويترحم عليهم فاعلم انه منهم وارجو ان يحشر معهم يوم القيامة۔ جب تم کسی انسان کو دیکھو کہ وہ صحابہ کی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، ان کے لیے دعائیں کر رہا ہے، ان کے لیے بخشش مانگ رہا ہے، تو یاد رکھنا یہ انہی میں سے ہے۔ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے قیامت کو انہی کے ساتھ ہی آئے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ رَجُلًا، اگر تم کسی شخص کو دیکھو لا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم ولا يحبهم فاعلم انهم بريئون منه وانه بريء منهم۔ سن لو، جو دیکھو کہ ایسا انسان جو ان کے لیے دعا نہیں کرتا، ان کے لیے بخشش نہیں مانگتا، ان سے محبت بھی نہیں کرتا، صحابہ ان سے بری ہے اور یہ شخص ان سے بری ہے۔ اللہ ذو جلال سے دعا ہے اللہ ذو جلال ان صحابہ کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ وہ صحابہ ربیعہ بن کعب جیسے جن کی زندگی کا دیکھے منہج کیا ہے۔ وضو کرواتے وقت استاد پوچھتا ہے بتاؤ کیا چاہتے ہو، چاہت دیکھیے اور خواہش دیکھیے، کہا ایک ہی خواہش ہے، جس طرح میں دنیا میں خادم ہوں میں جنت میں بھی آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ قال او غیر ذلك، میرے صحابی کچھ اور بھی چاہیے۔ قال هو ذاك یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جنت، پھر آپ کی صحبت اور رفاقت، اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ ایک اللہ کا دیدار ہی ہے، مجھے یہی چاہیے۔ کہا اگر یہی چاہیے فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سے نوافل پڑھنا۔ اللہ اس طرح کی محبت میرے اور آپ کے دل میں بھی پیدا کر دے جو صحابہ کرام کے دلوں میں تھی۔ جس طرح یہ نورانی چہرے اللہ کے دین کو سننے آئے بیٹھے ہیں، اللہ ان سب کے غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ مولا کریم ان کی کوئی غرض نہیں، صحابہ کی محبت میں آئے بیٹھے ہیں، ان کی محبت کی وجہ سے قیامت کا دن انت مع من احبب، سیدنا انس کی روایت اور صحابی ایک دوسرے صحابی کی روایت کے مطابق ان کو صحابہ کرام کی رفاقت نصیب فرما۔ صرف ان کو نہیں، ان کی آل اولاد کو اس خوبصورت مشن پہ زندہ رکھنا۔ اور اللہ ذو جلال سے دعا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اپنے محبوب کی بھی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔